أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لی جبریل قلبت مشارق الارض ومغاربها، یعنی مجھ سے جبریل امین نے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو پلٹ لیا، یعنی اچھی طریقے سے مشرق اور مغرب کو میں نے دیکھا. فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل شخص کسی کو نہیں دیکھا. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور میں نے بنو ہاشم سے افضل گھرانہ کوئی نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا، اللہ نے بنو آدم میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب کو چن لیا، یعنی انہیں پسند فرمایا، انہیں اختیار کیا. اور عرب میں سے اللہ پاک نے قریش کو چنا، یعنی ان کو افضل بنایا عرب کے اندر. اور قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، یعنی ان کو قریش میں سب سے افضل اللہ پاک نے بنایا. اور بنو ہاشم میں سے اللہ پاک نے میری ذات کو چن لیا، یعنی بنو ہاشم میں سب سے افضل بنایا. ہاشم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا لقب ہے. ان کا نام عمرو تھا لیکن ہاشم ان کو کہتے تھے. ہاشم کا مطلب ہے کہ روٹی کے چورے کر کے ایک مخصوص قسم کا سالن بنانا، جس کو ہمارے یہاں سرید کہتے ہیں. تو یہ جو تیاری ہوتی ہے اس کو ہاشم بولتے ہیں، اور یہ تقسیم کرنے والا، بنانے والا، اسے ہاشم کہا جاتا ہے. تو قحط کا جب زمانہ تھا، لوگ جب مشکلات میں ہوتے تھے تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگوں کے درمیان اس طرح سرید بنا کر، کھانا بنا کر بانٹتے تھے. اس لیے ان کا نام تو عمر تھا لیکن یہ مشہور ہاشم کے نام سے ہوئے، اس لقب کے ساتھ یہ مشہور ہوئے. مشہور بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شہرت ان کو عطا کی. غزہ کے اندر، فلسطین میں ان کا مزار ہے. تو ان کی جو اولاد ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اولاد آگے چلی، اور اس گھرانے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، حضرت ہاشم کی اولاد. تو اس کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کی تعریف بیان کی، اور اس کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے، سب سے بڑا فخر اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے میں تشریف لے کر آئے ہیں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ موحد تھے، اللہ کی کو واحد مانتے تھے، بت پرستی سے دور تھے، توحید پر تھے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے بہت پہلے آپ وصال فرما گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کی عمر کے تھے. تو ان کی جو اولاد ہے ان کی تعداد مردوں کے اعتبار سے تقریباً 13 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور 12 چچا تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 5 یا ایک قول کے مطابق 6 پھوپھیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے یہ بھی بنو ہاشم کہلاتی ہے، کیونکہ یہ حضرت ہاشم ہی کے پوتے ہیں، تو ان کی اولاد بنو ہاشم کہلاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے اور بھی چچا ہیں جن میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف ہیں. ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا کہ جو کافر ہو کے مرا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ خیر اخوتی علی، کہ میرے جتنے بھی بھائی ہیں یعنی کزن، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا بھائی تو کوئی تھا نہیں، بہن بھی نہیں تھی سگی، آپ اکلوتے تھے اپنے والدین کے، تو فرمایا یعنی اس سے مراد آپ کے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، یہ افراد مراد ہیں۔ فرمایا خیر اخوتی علی، میرے جتنے بھی یہ بھائی یعنی کزن ہیں، ان میں سب سے افضل ذات حضرت علی کی ہے۔ یعنی آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل ہیں ان تمام بھائیوں کے درمیان، اور فرمایا خیر اعمامی حمزۃ، اور میرے تمام چچاؤں میں سب سے بہتر افضل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محب تھے، یعنی محبت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان کی دنیا سے رخصتی پر، شہادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ تھے، اس قدر غمگین تھے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہم نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کے اندر نہیں دیکھا جتنا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، جب ان کا وصال ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد ان کی ولادت ہوئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال یا 4 سال پہلے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا، بلکہ ان کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 4 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تھے عمر میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا تھا وہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو لہب کی باندی تھیں، کنیز تھیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور انہوں نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، انہ لمکتوب فی السماء السابعہ، 7ویں آسمان پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ بن عبد المطلب یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ اب ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بلی کی آواز سے ڈر جائے اور اندھیرا ہو جائے تو اس کی جان نکل جائے، اس کا نام ہمارے یہاں بہادر ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی خرچ نہ کر سکے، انتہائی بخیل کنجوس ہو، اس کا نام جواد ہوگا، سخی ہوگا، یعنی جواد کا مطلب سخی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نام پتہ نہیں کچھ ہوگا اور اس کا مسمى یعنی اس کی جو حالت ہوگی وہ دوسری ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول پاک کے بھی شیر ہیں۔ اور کیسے شیر تھے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر لڑا کرتے تھے جنگ کے اندر، اور خود فخریہ بیان کرتے تھے کہ انا اسد اللہ و اسد رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ تو اللہ پاک نے ان کا نام بھی وہ عطا فرمایا حمزہ، جس کا معنی شیر ہوتا ہے، جس کا معنی ہی شیر ہے۔ تو واقعی
جو نام ہے اس کے مطابق ان کی ذات گرامی تھی کہ اللہ پاک نے شجاعت و بہادری ان کو وہ عطا کی تھی کہ جس کی مثل کہیں نہیں ملتی. آپ چونکہ عرب کا یہ انداز تھا کہ ان کی جو پرورش ہوتی تھی اس میں گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی، تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، نیزہ بازی سکھائی جاتی تھی، تلوار چلانا سکھائی جاتی تھی. جو اس میں ماہر ہوتا اس کو بڑا ماہر مانا کرتے تھے. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام فنون حرب کے اندر انتہا درجے کے ماہر تھے. شکار کرنے کے لیے شکار کے پیچھے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام کی دعوت دی، تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں اسلام لے کر نہیں آئے تھے. معدود چند افراد یہ ایمان لے کر آئے تھے. ابھی 40 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوئی تھی. 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، اور ان سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کا جو پہاڑ ہے اس کے پاس کسی کام سے تشریف لے کر آئے، تو وہاں اللہ کا دشمن ابو جہل موجود تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی اور بڑے سخت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہے اور وہاں سے چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، وہ یہ دیکھ رہی تھی. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو اس طرح کے الفاظ کہے اور سخت سست کہا، بہت بری باتیں ان کے بارے میں کہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت حرم مکہ کے اندر گئے، جا کے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈینگے مار رہا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کمان موجود تھی. آپ نے زور سے اس کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا کہ تم نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، حالانکہ میں ان کے دین پر ہوں. ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن اب کہا کہ میں ان کے دین پر ہوں، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت میرے سامنے ظاہر ہو چکی ہے، ان کا حق ہونا ظاہر ہو چکا ہے. یہ مار مور کے واپس آ گئے. اب کہتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں ساری رات بے چین رہا کہ پتہ نہیں میں جو دین تو میں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ جو پہلے کے لوگ تھے ان کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس طرف آ گیا ہوں، لیکن پتہ نہیں حق ہے یا نہیں ہے. تردد ساری رات آپ کے دل کے اندر رہا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ عز و جل اس تردد کو دور فرما، اگر میں حق پر ہوں تو مجھے حقانیت اور میرے دل کو روشن فرما. فرماتے ہیں صبح ہوئی، سارا شک و شبہ دور ہو گیا تھا. میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کے میں نے عرض کی کہ انت الصادق المصدق العارف، کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی تصدیق کی گئی ہے اور آپ جاننے والے ہیں. اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گئے. ان کی شجاعت و بہادری. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بہادری، جن کی جرأت، جن کی شجاعت، جن کی ہمت یہ عرب دنیا میں مشہور و معروف تھی. یعنی لوگ جب ہجرت کر رہے تھے تو سب چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے، چھپ کے جا رہے تھے کہ کہیں کفار نقصان نہ پہنچائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو آ کے سب سے پہلے کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں مکے سے مدینے ہجرت کر رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو روک لے. اب کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ حضرت عمر کو روک سکے. اتنی جرأت و بہادری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بہادر شخصیت یہ ایمان لے کر آ گئی. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ میں نعوذ باللہ ان کو شہید کر دوں.
اور جو اسلام اس طریقے سے پھیل رہا ہے اور بڑی بڑی ہستیاں جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں، تو میں اس کو ختم ہی کر دوں معاملے کو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ذات بچے گی، نہ اسلام کا معاملہ رہے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اس وقت، کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا ذرا جا کے اپنی بہن کی تو خبر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر آتے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اور اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں، لیکن جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل کا سارا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہی ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ حاضر ہو رہے تھے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے کر آؤں گا، ہاتھ پر ایمان لے کر آؤں گا۔ جب آپ جا رہے تھے دار ارقم کی طرف تو مسلمانوں نے حضرت عمر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، تو ایک کھلبلی مچ گئی کہ حضرت عمر وہ بھی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو سب پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کے الفاظ دیکھیں، ان کی جرأت و بہادری دیکھیں، کہتے آنے دو، اگر اچھی نیت کے ساتھ آ رہے ہیں فبیہا، ٹھیک ہے، ان کے لیے اچھا ہے، اور اگر یہ بری نیت کے ساتھ آ رہے ہیں تو جو تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اسی تلوار سے ان کا کام تمام کر دوں گا، ان کا کام تمام کر دوں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو تلوار قدموں میں رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تو اب یہ دو افراد جو ایمان لے کر آ چکے تھے قریش کے سب سے بہادر افراد تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو فرمایا ہم کھل کر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کریں؟ یعنی اب تک جو مسلمان نمازیں پڑھتے تھے وہ کوئی گھاٹی کے اندر پڑھتا تھا، کوئی غار کے اندر پڑھتا تھا، کوئی کہیں پڑھتا تھا، چھپ کے پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کیوں نہ کھل کر نماز پڑھیں، کھل کر عبادت کریں۔ تو پھر اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ مسجد حرام کی طرف گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آگے حفاظت کے لیے موجود تھے اور پیچھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو یہ جرأت و بہادری اللہ پاک نے ان کو بنو ہاشم کی جو جرأت تھی اس میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اسلام کے سب سے پہلے مارکے کے اندر جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریہ ہوتا ہے، ایک غزوہ اور ایک سریہ۔ غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو، خود تشریف فرما ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے جس لشکر کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہوں۔ اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ گئے بلکہ کسی کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا، لشکر روانہ کیا لیکن خود نہیں گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے 2 سریے بھیجے مختلف مقام پر، جن میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان دونوں سریوں کا، ان دونوں لشکروں کا جو سپہ سالار بنایا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو اسلام کے پہلے سپہ سالار بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلی شخصیت تھے کہ جنہوں نے شیبہ کو اپنی تلوار کے ذریعے قتل کیا تھا۔ سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے بھی غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ احد جو 15 شوال المکرم کو ہوا اور اسی میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی، اور یہ شہادت بھی دھوکہ دہی کے ساتھ ہوئی اور اس انداز میں ہوئی کہ پیچھے سے چھپ کر آپ کے اوپر وار کیا گیا جس سے آپ کو پتہ نہ چلے، ورنہ آپ ایک شیر کی طرح غزوہ احد میں لڑ رہے تھے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ حضرت حمزہ نے شہید ہونے سے پہلے 30 کافروں کو قتل کیا تھا، اتنی جرأت و بہادری تھی۔ لیکن جب ان کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبارک لاش پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے الفاظ تھے، یا حمزہ یا امی، اے حمزہ، اے میرے چچا، یا فاعل الخیرات، اے بھلائیاں کرنے والے،
نیکیاں کرنے والے، یا حمزہ یا امی، اے حمزہ اے میرے چچا، یا کاشف الکربات عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ذات کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غموں کو دور کرنے والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غموں کو دور کرنے والی ہے، یعنی جب رسول پاک غم زدہ ہو تو آپ ان غموں کو دور کرنے والے تھے۔ یا ذاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے وہ ذات کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ پاک نے جو مقامات عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے مزار پر، یعنی ان کا جو مزار ہے ابھی جس مقام پر احد کے دامن میں ہے، اس سے پہلے یہ اور مقام پر تھا۔ حضرت سیدنا مصعب بن زبیر، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور احد کے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ فاصلے پر تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نہر کی کھدائی کے دوران بامر مجبوری ان کو منتقل کرنا پڑا۔ جب 45 سال کے بعد ان کی قبروں کو کھولا گیا تو تمام کے جسم سلامت تھے، اور پھر ان کو اس مقام پر منتقل کیا گیا جس پر آج بھی لوگ جو اہل دل ہیں، اہل محبت ہیں، جب ان کے مزار پر جاتے ہیں، قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، تو ان کو ایک قدرتی خوشبو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان کی قبر پر جانا، ان کے مزار پر جانا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تشریف لے کر جایا کرتے تھے، حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت کے اندر۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات عطا فرمائے۔ ان کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔